کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روشنی کی تلاش میں پیدا ہوتے ہیں، نہ اس لیے کہ ان کے ارد گرد اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے اندر ایک ایسا سوال زندہ ہوتا ہے جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ وہ نوجوان بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک تلاش رہتی تھی، ایک بے نام سی پیاس جو نہ ہنسی سے بجھتی تھی، نہ عبادت سے، نہ علم سے۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چراغ ہوتا تھا، تانبے کا بنا ہوا، خوبصورت مگر سادہ۔ وہ چراغ اس کے لیے صرف روشنی نہیں تھا بلکہ ایک علامت تھا، ایک یقین کہ جب تک اس کے ہاتھ میں چراغ ہے وہ گم نہیں ہو سکتا۔ بستی کے لوگ اسے دیکھتے تو مسکراتے، کچھ ہنستے، کچھ ترس کھاتے اور کچھ احترام سے سر ہلاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان عام نہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا اور سوال بھی پوچھتا تھا، مگر اس کے سوال عام سوال نہ تھے۔ وہ پوچھتا تھا کہ دل کیوں خالی رہ جاتا ہے، سجدہ مکمل کیوں نہیں لگتا، دعا کے بعد آنکھیں کیوں خشک ہو جاتی ہیں، اور رب قریب ہو کر بھی دور کیوں محسوس ہوتا ہے۔ وہ مدرسوں میں گیا، خانقاہوں میں بیٹھا، بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر خاموش رہا، کتابوں کے صفحے پلٹتا رہا۔ اس نے تصوف کے لفظ پڑھے، فنا، بقا، قرب، حضوری، مگر ہر لفظ پڑھنے کے بعد اس کے اندر ایک اور خلا کھل جاتا، جیسے ہر جواب کے پیچھے ایک نیا سوال کھڑا ہو۔ اس کی عبادت آہستہ آہستہ ایک ذمہ داری بن گئی، ایک مسلسل کوشش۔ وہ رب کو پانا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں وہ ہمیشہ خود کو دروازے کے باہر ہی پاتا۔ وہ چراغ کو مضبوطی سے تھامتا، جیسے اگر یہ چھوٹ گیا تو وہ خود بھی بکھر جائے گا۔ ایک رات جب اس کی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ بستی چھوڑ کر نکل پڑا، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے دعا کروائی، بس چراغ جلایا اور اندھیرے راستے پر چل پڑا۔ ہوا تیز تھی، شعلہ لرز رہا تھا، اور اس کے دل میں عجیب سا خوف اور امید اکٹھے جاگ رہے تھے۔ وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بستی کی آوازیں پیچھے رہ گئیں اور صرف اس کے قدموں کی چاپ باقی رہ گئی۔ راستے میں اسے ایک پرانا کنواں نظر آیا، جس کے پاس ایک بوڑھا صوفی بیٹھا تھا۔ نہ اس کے پاس چراغ تھا، نہ عصا، نہ کتاب، نہ تسبیح، مگر اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے اس نے برسوں پہلے ہی سب پا لیا ہو۔ نوجوان رک گیا، اس کے دل نے کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سوال ختم ہو سکتے ہیں۔ اس نے چراغ آگے کیا اور کہا، بابا، میں روشنی ڈھونڈ رہا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کیا آپ نے وہ روشنی دیکھی ہے؟ بوڑھے نے آنکھیں نہیں کھولی، مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر تمہارے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ نوجوان نے چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، چراغ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میرے ہاتھ میں تو روشنی ہے، میں اسی کے سہارے آیا ہوں، اگر یہ نہ ہو تو میں اندھیرے میں کھو جاؤں گا۔ بوڑھے نے گہری سانس لی اور کہا، جو روشنی تمہارے ہاتھ میں ہو وہ تمہیں اندھیرے سے ڈرائے رکھتی ہے، اصل روشنی وہ ہے جو اندھیرے میں بھی ڈر نہ دے۔ یہ سن کر نوجوان کے دل میں کچھ ٹوٹا، مگر وہ ابھی سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ اس نے کہا، تو کیا میں چراغ چھوڑ دوں؟ بوڑھے نے کہا، میں نے چھوڑنے کو نہیں کہا، میں نے بس اتنا کہا کہ دیکھو تم کس چیز کو پکڑے ہوئے ہو۔ نوجوان خاموش ہو گیا، اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ چراغ اس کی تلاش نہیں بلکہ اس کی گرفت بن چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ عبادت کرتا، اس کے ساتھ چلتا، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے چراغ زمین پر رکھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہوا نے ایک ایون کا لیا اور شعلہ بجھ گیا۔ اچانک اندھیرا چھا گیا، نوجوان کے دل میں خوف اتر آیا۔ اس نے کہا، بابا، اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ بوڑھے نے نرمی سے کہا، یہ پہلا سچ ہے، اب تم دیکھ رہے ہو کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اس لمحے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس نے ساری زندگی یہ مانا تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، مگر آج پہلی بار اسے اپنی لاعلمی کا سامنا ہوا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہونے لگے۔ اس نے آسمان دیکھا، ستارے جگمگا رہے تھے۔ اس نے زمین کی ٹھنڈک محسوس کی، اپنے دل کی دھڑکن سنی، اور پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ اندھیرا خالی نہیں ہوتا، وہ بھی ایک پردہ ہے، ایک دعوت۔ بوڑھے نے کہا، جب چراغ بجھتا ہے تب آسمان دکھائی دیتا ہے، اور جب انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے تب رب ظاہر ہوتا ہے۔ نوجوان وہیں بیٹھ گیا، نہ سوال باقی رہے، نہ الفاظ، نہ دعا، بس ایک خاموش حضوری۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا وہاں نہ تھا، کنواں تھا، زمین تھی، اور ایک نیا انسان تھا۔ وہ بستی لوٹا، لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی ہیں، مگر اس کے چہرے پر روشنی ہے۔ کسی نے پوچھا، چراغ کہاں ہے؟ وہ مسکرایا اور کہا، اب مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود جل رہا ہوں۔ اور یہی تصوف ہے، جہاں تلاش ختم ہوتی ہے، جہاں پکڑ چھوٹ جاتی ہے، جہاں چراغ بجھتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے۔